طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ، پاؤں اور سر کا بوسہ لینا کیا اسلام میں جائز ہے؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا مسلمانوں کے ہاتھ، پاؤں اور سر کو بوسہ دینے کو پسند کیا؟ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر فتح ہونے کی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ چمٹا کر ان سے معانقہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد ہم نے حضرت سلمہ کے ہاتھ کو چوما اور انہوں نے اس سے منع نہ فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک سے میرے پیچھے رہ جانے پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ قبول ہو جانے کی آیت نازل ہوئی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر چوما۔ حضرت ابو رجاء عطاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں مدینہ آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور ان کے بیچ میں ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی کے سر کو چوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، یہ چومنے والا کون ہے اور کس کو چوم رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر کا بوسہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ سب کی رائے یہ تھی کہ جن مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے ان سے جنگ نہ کی جائے، اور اکیلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے جنگ کی جائے، اور آخر سب کی رائے کے خلاف حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل ہوا اور اس میں اسلام کا بہت فائدہ ہوا۔ حضرت زارع بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مدینہ منورہ آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لینے لگے۔ حضرت مسیدہ عبدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اشد رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر اسے چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غور سے سنو، تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ حضرت اشد رضی نے عرض کیا، کیا یہ عادتیں فطرتاً میرے اندر موجود تھیں یا بعد میں میرے اندر پیدا ہوئی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ عادتیں تمہارے اندر فطرتاً موجود تھیں۔ انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری فطرت میں ایسی عادتیں رکھ دیں جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔ حضرت سمیم بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ پھر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت تمیم فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کے ہاتھ چومنا سنت ہے۔ حضرت یحییٰ بن حارث فرماتے ہیں، میرے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ نے اپنے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دیں تاکہ میں اسے چوم لوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ دیا اور میں نے اسے چوما۔ حضرت یونس بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت یزید بن اسود کے ہاں بیمار پرسی کے لیے گئے، اتنے میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بھی وہاں آ گئے۔
حضرت یزید نے جب ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے اپنے چہرے اور سینے پر پھیرا، کیونکہ حضرت واصلہ نے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ حضرت واصلہ نے حضرت یزید سے کہا، اے یزید، آپ کا اپنے رب کے بارے میں کیسا گمان ہے؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا ہے۔ حضرت واصلہ نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر اچھا گمان کرے گا تو اچھا معاملہ کروں گا، اور برا گمان کرے گا تو برا کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن رزین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ربضہ کے پاس سے گزرے تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے، جا کر ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال کر فرمایا، میں نے ان دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ ان کا ہاتھ خوب بڑا تھا، جیسے کہ اونٹ کا پاؤں ہو۔ چنانچہ ہم نے کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ کو چوما۔ حضرت ابن جدحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضرت ثابت نے ان کے ہاتھ کو چوما۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور دونوں پاؤں چوم رہے تھے۔ ہمیں بھی اللہ پاک ہمارے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے اور اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔